اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ سورت کا نام ہے سورۃ الحجر۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 54۔ سورت یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ 99 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ اس سے پہلی سورت میں ترغیب فی التبلیغ کا بیان تھا کہ اللہ کی توحید کی کیا کرو؟ تبلیغ کرو۔ تو اس صورت میں اس مسئلے کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان ہوگا۔ جس مسئلے کی ترغیب دلائی تبلیغ کی، جس مسئلے کی تبلیغ کی ترغیب تھی، اس صورت میں اس مسئلے سے انکار کرنے والوں کا انجام بیان کیا جائے گا۔ ما سبق صورت میں قیامت کا بیان ہوا۔ مہطعی مقنعی رؤوس مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ کس کا بیان ہوا؟ قیامت کا بیان ہوا۔ تو اس صورت میں قیامت والے دن قیامت کی تیاری نہ کرنے والوں کی حسرت کا بیان ہے۔ اس سے پہلی صورت کا آغاز حکمت نزول قرآن سے ہوا، تو اس صورت کا آغاز صداقت قرآن سے ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے، اس امتیازات سورت ممتاز ہے قیامت کے روز مجرمین کا حسرت اور افسوس کرنے کے ساتھ۔ یہ سورت ممتاز ہے حقیقت ابو الجن اور حقیقت ابو الانس کے بیان سے، کہ اس میں انسانوں کے باپ اور جنوں کے باپ کے پیدا کرنے کی اور کس چیز سے انہیں پیدا کیا گیا، اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہ سورت ممتاز ہے جہنم کے دروازوں کے ذکر سے، کہ جہنم کے اتنے دروازے ہیں اور لوگوں میں سے ان دروازوں کے لیے مخصوص حصے ہیں۔ یہ سورت ممتاز ہے اس حکم کے ساتھ کہ میرا پیغمبر آپ نے موت تک عبادت کرتے رہنا ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے تخویف اقوام سابقہ کے ذکر کے ساتھ، تخویف اقوام سابقہ کے ذکر کے ساتھ۔ خلاصہ اور تقسیم یہ ہے کہ یہ سورت 3 حصوں پر مشتمل ہے، 3 بابوں پر۔ پہلا حصہ آیت 15 تک ہے۔
اس میں اقوام سابقہ یعنی پہلے واقعات کی طرف اشارہ ہے، اقوام سابقہ کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا حصہ 15 سے 50 تک ہے، اس میں توحید پر ادلہ عقلیہ کا بیان ہے، اور تیسرا حصہ ہے آخر سورت تک، جس میں تخویف ہے اقوام مہلکہ کے ذکر کے ساتھ۔ اقوام مہلکہ نہیں، مہلکہ، ہلاک کیے ہوئے قوموں کے ذکر کے ساتھ۔ آئیے جی، الف لام را اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی، کھول کر بیان کرنے والے قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین، بہت بار تمنا کریں گے، چاہیں گے، بہت بار چاہیں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کہ ہوتے وہ مسلمان، کہ کاش وہ ہوتے مسلمان۔ یہ لفظ ربما، اس کے دو معنی آتے ہیں، اس کا معنی قلت کے لیے بھی آتا ہے اور کثرت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی ملے گا جہاں کئی ایسے تراجم بھی کہ جس میں معنی کیا جائے گا کبھی کبھی تمنا کریں گے، کیا؟ کبھی کبھی۔ لیکن میں نے معنی کیا ہے اس کا دوسرا، وہ کیا ہے جی؟ ہاں، کثرت والا، کہ بہت مرتبہ بارہا یہ وہ کیا کرتے رہیں گے؟ تمنا کرتے رہیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کے ہوتے وہ مسلمان، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دے ان کو، یاکلوا، کھاتے رہیں، ویتمتعوا، اور فائدہ اٹھاتے رہیں، ویلہہم الامل، اور غفلت میں ڈالے ان کو، الامل، امیدیں، آرزویں، فسوف یعلمون، بس ان قریب یہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر تھا اس کے لیے نوشتہ معلوم، لکھت معلوم۔ جب بھی کوئی امت یا قوم تباہ ہوئی ہے، بستی، تو ان کے لیے ایک وقت مقرر تھا، وہ اپنے وقت مقرر پر کیا ہوئی ہے؟ ہلاک ہوئی ہے، برباد ہوئی ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ما تسبق من امت اجلہا، نہیں سبقت لے جا سکتی کوئی امت اجلہا، اپنے نیٹے سے، یعنی کوئی امت اپنے نیٹے سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتی، وما یستأخرون، اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہے، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، ایک لمحہ بھی اس سے نہ آگے ہو سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ما تسبقو، نہیں آگے بڑھ سکتی، سبقت لے جا سکتی کوئی امت، اجلہا، اپنے وقت مقرر سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ مؤخر ہو سکتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر اتارا گیا ہے الذکر، قرآن، ذکر سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس پر یہ ذکر پند نصیحت اتاری گئی ہے، انک لمجنون، بے شک تو البتہ مجنون، دیوانہ ہے، تو کیا ہے؟
دیوانہ ہے، یہاں تو صرف ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، دوسرے مقامات پہ قرآن جواب بھی دیتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون دیوانے نہیں ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو ہے من الصادقین، سچوں میں سے۔ اگر تیرے پاس جبریل آتا ہے، وحی آتی ہے، تو ہمارے پاس تو فرشتے کیوں نہیں لے کے آتا؟ فرمایا وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں اتارتے ہم فرشتے مگر حق کے ساتھ، عذاب کے ساتھ۔ حق سے مراد کیا ہے؟ ہاں، یعنی فرشتے جب آتے ہیں تو پھر تمہیں اپنی صورت دکھانے کے لیے نہیں آتے، کس کے لیے آتے ہیں؟ عذاب لے کر آتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت منظرین، مہلت دیے ہوئے، کیونکہ جب فرشتے عذاب لے کے آتے ہیں تو پھر وہ مہلت دیے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے الذکر، نصیحت کو۔ قرآن کو ذکر بھی کہا گیا، کیا کہا گیا ہے؟ تو یہ ذکر بھی ہے، اور ذکر بمعنی نصیحت، یعنی ہم ہی نے اس نصیحت کو اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے معانی کی، اس کے احکام کی، اس کے الفاظ کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب معنوی تعریف اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے علماء پیدا کیے ہیں کہ وہ اس تحریف کرنے والے کی تحریف پکڑ لیتے ہیں، چل نہیں سکتی ان کی تحریف، ورنہ کرنے والوں نے کوششیں بڑی کی ہیں۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے، اور یہی وہ اللہ کی حفاظت ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ محفوظ کتاب ہے، ورنہ جا کے کوئی دوسرا دین بتائے اپنی کتاب جو اس طرح کوئی محفوظ ہو، یہ محفوظ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس کے ذیل میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ مامون الرشید کے پاس محفل میں، خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، ایک بڑا بندہ آیا، بڑا نفیس لباس پہنا ہوا آیا، بیٹھا۔ مامون نے اسے کہا اسرائیلی انت، یہودی تو نہیں ہے تو؟ اس نے کہا ہوں۔ نے کہا پھر تجھے میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لے، مال چاہیے مال بھی دوں گا، بادشاہ تھے، تجھے جو چاہیے میں دیتا ہوں۔ کہنے لگا دینی و دین و آبائی، یہ تو میرا اور میرے باپ دادا کا دین ہے، میں یہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ بادشاہ کی وہ آفر ٹھکرا دی۔ سال گزرا تو دیکھتے ہیں پھر کبھی مجلس لگی، وہ یہودی پھر آیا، صورت، شکل، لباس اسلام والا۔ تو مامون نے پوچھا کیا وہی پرانے آدمی نہیں ہیں آپ جو اسرائیلی تھے؟ وہ کہنے لگا تھا میں، لیکن الحمدللہ اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ نے کہا پھر بغیر کسی اس کے مسلمان ہو گئے اور آفر ساری ٹھکرا دی۔ کہنے لگے آپ سے اٹھا تو دل میں ایک عہد کیا، یہ ضرور سوچا کہ بات تو میں نے بادشاہ کی ٹھکرا دی، لیکن اس بات کی تہ تک تو پہنچوں کہ آیا واقعی یہ قرآن محفوظ کتاب ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے تورات کے نسخے لکھے، 3 نسخے میں نے تورات کے لکھے، وہ تقسیم کیے یہود پر، اور ہر نسخے میں ترمیم کی اپنی طرف سے، آگے پیچھے تحریف کر کے، رد و بدل کر کے۔ ان کے مولویوں اور پیروں کو وہ نسخے دیے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اور قبول ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا،
خطاط تھا، بہترین خطاط اور کاتب بھی تھا یہ یہودی۔ پھر میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے، وہ بھی منظور ہو گئے۔ ابھی تک مجھے کسی نے اس کی شکایت نہیں کی کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، جو مرضی یہ کرتا رہا، منظور ہو گئے۔ کہنے لگا اس کے بعد قرآن کا نمبر آیا، میں نے قرآن کریم کے اندر تحریف شروع کر دی، آگے پیچھے کرتا گیا، لکھا میں نے ایک نسخہ۔ لکھنے کے بعد کسی بڑے عالم کو بھی نہیں، مسلمانوں کے کسی مدرسے میں طلباء کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کھولتے ہی غلطیاں پکڑنا شروع کی، اور جب غلطیاں زیادہ دکھائی دینے لگی تو وہ میرے پیچھے دوڑ پڑے مارنے کے لیے کہ پکڑو اس کو، اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ تو جہاں میں نے کچھ گڑبڑ کی تھی وہ ساری انہوں نے پکڑ لی، اور وہ نسخہ واپس مجھے کر دیا کہ یہ نہیں چل سکتا بھائی، اس میں یہ غلطی ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ واقعی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا تو میں ایمان لے آیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے رسول، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں، شیع الاولین پہلے گروہوں میں، یعنی امتوں میں، قوموں میں، وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ہوتے ہیں اس کے ساتھ یستہزئون، استہزاء کرتے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو ہوتے ہیں اس کے ساتھ یستہزئون، کیا کرتے ہیں؟ استہزاء کرتے ہیں۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم چلاتے ہیں اس استہزاء کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ ان کے دلوں میں ہر وقت یہی چیزیں گھومتی رہتی ہیں کہ ہم مومنوں سے، اہل ایمان سے کس موقع پر کیا مذاق اڑائیں ان کا۔ کذالک نسلکہ، یہ ہو ضمیر کا مرجع الاستہزاء ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو قرآن بنایا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بنایا ہے شرک اور کفر، حسن بصری سے بھی یہ روایت ہے، تو معنی وہ یوں کرتے ہیں کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح چلاتے ہیں ہم اس کفر اور شرک کو ان لوگوں کے دلوں میں جو کیا ہیں؟ مجرم ہیں، جرم کرنے والے ہیں۔ جرم سے مراد یعنی انکار میں حد تک بڑھنے والے، ٹھیک ہے۔ کذالک، اسی طرح نسلکہ، ہم چلاتے ہیں اس استہزاء کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون، جب استہزاء ان کے دلوں میں چلتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لا یؤمنون بہ، ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر۔ وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا، تحقیق گزر چکا ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو۔ تو اصطلاح شریعت میں بھی سنت کہتے ہیں نبی کے طریقے کو۔ کس کے؟ تو معنی یہ قد خلت سنت الاولین، تحقیق گزر چکے ہیں طریقے پہلے لوگوں کے۔ وہ پہلے لوگوں کے کیا طریقے ہیں؟ امام آلوسی معنی کرتے ہیں اے عادت اللہ فیہم، اے عادت اللہ فیہم، یعنی اللہ کا طریقہ ان کے بارے میں کیا تھا وہ گزر چکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سنت اللہ۔ اللہ کا طریقہ ان کے بارے میں کیا رہا؟ یعنی جب بھی وہ حد درجے تک پہنچتے، عناد میں، دشمنی میں، محرج جباریت لگتی اور لڑتے تو اللہ انہیں ہلاک کر دیتا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اگر یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے دلوں میں استہزاء پھرتا ہے اور یہ ایمان نہیں لاتے، تو جو انجام ان کا ہوا اللہ نے کیا وہی انجام ان کا بھی ہوگا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر دروازہ کوئی آسمان سے،
ان کے اوپر سے کوئی دروازہ کھول دیں آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پس ہو جائیں یہ اس میں چڑھتے ہوئے، یہ چڑھتے جائیں اس میں، ہوں یہ اس میں چڑھتے ہوئے، یعنی یہ چڑھتے رہیں اس میں۔ اور ظلو کے اندر دن کا معنی بھی آتا ہے، کیا؟ دن کا، یعنی سارا دن چڑھتے رہیں اس میں، طول الروزی و تخیرہ، سارا دن دروازہ کھلے اور یہ اوپر آنا جانا شروع کر دیں، تو فرمایا پھر بھی کیا ہوگا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہیں گے؟ لقالو، کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بند کر دی گئی ہے، آنکھیں بند کر دی گئی ہیں۔ یہ نظر بندی ہی لگتی ہے، کیا لگتی ہے؟ فرمایا اگر کھول دیں ان پر کوئی دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اس میں چڑھتے رہیں، تو لقالو، کہیں گے البتہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، بے شک سکرت روک دی گئی ہیں، بند کر دی گئی ہیں، ابصارنا ہماری آنکھیں، کہتے ہیں سکر البابا، عربی کیا کہتے ہیں؟ سکر البابا، یعنی دروازہ بند کر دیا، تو یہ کہتے ہیں سکرت ابصارنا، بند کر دی گئی ہیں ہماری آنکھیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ہیں قوم جادو کیے ہوئے۔ شیخ عبدالغنی جاجروی رحمہ اللہ بڑی بہترین بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سکرت ہلکے قسم کا جادو، جس صرف نظر بندی کی حد تک ہو، تو پہلے وہ یہ کہیں گے یعنی ہماری معمولی کیا کر دی گئی ہے، یہ نظر بندی یا کچھ بھی نہیں ہے صرف، پھر جب بار بار اس کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں مسحورون، یعنی دل پر بھی کیا ہو گیا، اثر چل گیا، دل دماغ پر بھی جادو اور سحر اثر کر گیا ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے سکرت معمولی، اور دوسرا درجہ کیا ہے، اوپر والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ہیں قوم مسحورون، جادو کیے ہوئے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، البتہ تحقیق بنائے ہیں ہم نے آسمان میں بروجا، بڑے بڑے ستارے، کیا؟ بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں، یہ تبرج سے ہے، ظاہر ہونا، کیا ہونا؟ اور برج کس کو کہتے ہیں؟ بڑی بڑی بلڈنگوں کو بھی کہتے ہیں، چونکہ وہ بھی ظاہر اور نمایاں ہوتی ہیں بڑی بلڈنگیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں بروجا۔ سورۃ البروج میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی کہ بروج کی کیا کیا مصداقات ہیں، ٹھیک ہے؟ بنائے ہیں ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے مزین کیا ہے آسمان کو، للناظرین، کس کے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے۔ چلو بھائی چلو۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس آسمان کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ آسمان کو پہلے میں نے برجوں کا معنی ستارہ اس لیے کیا کہ دوسرا لفظ کیا تھا؟ مزیناها للناظرین، تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی، من کل شیطان الرجیم۔ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہیں مولانا نصیب گل کے بچے نہ ہوں۔ اچھا، اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَاءَ، مگر یہ کہ کوئی چرا لے بات کو،
آسمان کو اللہ نے محفوظ کر دیا، فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ہر قسم کے شیطان سے، شیطان مردود سے اللہ نے آسمان کو کیا کر دیا؟ پہلے اوپر جاتے بھی تھے، باتیں فرشتوں کی سن بھی لیتے تھے، نیچے اترتے نجومیوں اور کاہنوں تک، تعویذ گروں تک پہنچ بھی جاتے تھے، تو ان کو یہ باتیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے نا جواد؟ یہ ان تک پہنچ جاتے تھے۔ ہاں اب یہ صورت باقی رہ گئی ہے، اگر کوئی اکا دکا بات چرا لیں تو چرا لیں، اوپر صحیح اب جا کر وہاں بیٹھ کر کان لگانا وہ چیز کیا ہو گئی ہے؟ تو آیت کا معنی کرو، وَحَفِظْنَاهَا، اور حفاظت کی ہے ہم نے آسمان کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، الا من استرق السماء، مگر جو چرا لے بات کو، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب مبین، روشن چنگاری، انگارہ۔ شہاب ستارے کو بھی کہتے ہیں، یہاں مراد ستارے سے انگارہ لگتا ہے اس کے پیچھے، شعلہ، ٹھیک ہے نا، سلگتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ مفسرین نے یہاں دو باتیں کرتے ہیں، ایک طبقہ مفسرین کا کہتا ہے کہ ہاں کچھ صورتوں میں جاتے ہیں جنات، باتیں سن لیتے ہیں، کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں اوپر نہیں جا سکتے، قرآن کی وحی آنے کے بعد یہ اوپر، پھر کیا ہم بادلوں تک جاتے ہیں اور وہاں اوپر کوئی فرشتوں کی بات کیا کر لیتے ہیں؟ سن لیتے ہیں، یعنی فضا تک جاتے ہیں، بادلوں تک، وہاں اگر سن لیتے ہیں تو وہیں ان کے پیچھے کیا لگتا ہے؟ ستارہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، چنگاری لگتی ہے۔ آگے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین مددناہا، ہم نے پھیلایا ہے اس کو، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے ہم نے اس میں رواسیہ، پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اگائے ہیں ہم نے اس زمین میں من کل شیء موزون، ہر قسم کی چیز سے موزون، ایک اندازے کے مطابق، کس کے مطابق؟ یا موزون وزن کی ہوئی چیز، تو وزن بھی بندہ کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ ایک اندازے کے لیے کرتا ہے کہ بھائی کتنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو معنی کرو وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اگائے ہیں ہم نے اس میں من كُلِّ شَيْءٍ موزون، ہر وزنی قسم کی چیزیں اندازے کے ساتھ، مقرر اندازے کے ساتھ۔ موزونن یہ صفت بن سکتی ہے کلو کی بھی، یعنی من کل موزون، ٹھیک ہے نا، اور یہ صفت بن سکتی ہے شیئن کی بھی، یعنی شیء موزون، چیز اندازہ کی ہوئی، چیز وزن کی ہوئی، ٹھیک ہے نا، یا ہر اندازہ کی ہوئی چیز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے زمین میں معائشہ، اسباب زندگی، معیشت کے سامان، وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی سامان زندگی بنائے ہیں، لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، کہ نہیں ہو تم اس کو روزی دینے والے۔ یہ کون ہے؟ یعنی چلو بچوں کے لیے تو اپنے تم کماتے ہو، بیوی بچوں کے لیے، اور اتنی مخلوق ہے کہ ان کے لیے کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے ان کے لیے بھی اس دنیا میں کیا کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا معیشت کے اسباب پیدا کیے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ یہ پرندوں کو کون روزی دیتا ہے؟ یہ حکومت ان کے لیے کوئی بجٹ رکھتی ہے؟ یہ جنگلوں کے درندوں کے لیے، یہ مچھلیوں کے لیے، یہ سانپوں کے لیے، کتنی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائی ہے، مقرر کی ہے اس زمین میں تمہارے لیے معائشہ، کیا چیز؟ اسباب زندگی، ضروریات زندگی کے لیے، وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان مخلوقات کے لیے بھی
کہ نہیں ہو تم اس مخلوق کو اور بے رازقین رزق دینے والے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ وَنُنَزِّلُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، شاعر کہتا ہے نا، یا من خزائن ملکہ فی لفظ کن، یا من خزائنہ فی لفظ کن امن علی فإن الخیر کلہ عندک اجمع، یا من یری ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع۔ اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، یا من یری ما فی الضمیر ویسمع، اے دلوں کے راز جاننے والے اللہ، اے دلوں کی چھپی ہوئی آواز سننے والے اللہ، یا من یری ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع، آپ ہی تیار کر کے دینے والے ہیں وہ کچھ جس کی آپ سے بندہ کیا کرتا ہے؟ توقع کرتا ہے۔ مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک ربی اجزع، یا من یرجی للشدائد کلها فبالافتقار الیک ربی اجزع، تو یا من خزائن ملکہ فی لفظ کن، اے وہ اللہ جس کے خزانے اس کے لفظ کن میں پڑے ہوئے ہیں، جس کے خزانے اس کے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اے وہ ذات جس کے خزانے لفظ کن میں ہیں، امن علی مجھ پہ احسان کر دے، فإن الخیر کلہ عندک اجمع، خیر تو ساری کی ساری تیرے پاس جمع ہے، بیدک الخیر۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے ہاں ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور نہیں اتارتے مگر ہم الا مگر بقدر معلوم، ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ خزانے سارے میرے پاس ہیں لیکن اتارتے سارے یک بارگی، بس اندازے کے مطابق جس کو جتنا دینا ہے اللہ کی مرضی ہے اس کو اتنا دیتے جا رہے ہیں اللہ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقح جو باردار کرنے والی ہیں۔ لواقح کا معنی کیا ہے لغوی؟ جی بھاری کرنے والے، بوجھل کرنے والے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو بوجھل کس طرح کرتی ہیں؟ ظاہر بات ہے ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اس میں پانی پڑتا ہے پھر لے جاتی ہیں، کیا ہو جاتی ہے؟ بوجھل ہو جاتی ہیں۔ بار آور کا معنی میں نے اس لیے کیا باردار، کہ جب بادلوں کو ہوا چلاتی ہے تو پہلے تو ان کو سمندر تک لے جاتی ہے، ادھر وہاں سے اٹھا دیتی ہے، آپس میں ملا دیتی ہے تو پانی سے باردار ہو جاتی ہے، بار بوجھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور درختوں کے اوپر برسا کر تو درختوں کے اوپر پھل پھول پتے لگا کر درختوں کو کیا کر دیتی ہے؟ باردار کر دیتی ہے۔ تو معنی کریں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بھیجا وَأَرْسَلْنَا، اور بھیجتے ہیں ہم الرِّيَاحَ ہواؤں کو لواقح جو بوجھل کرنے والی ہیں یا باردار کرنے والی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس اتارا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پلایا وہ تمہیں ہم نے، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم اس کو جمع کرنے والے۔
جس طرح خزانے کو بھی خزانہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو لوگ کیا کرتے ہیں، جمع کر کے سنبھال کے رکھتے ہیں، تو فرمایا اتنا پانی تم جمع کر کے سنبھال کے رکھنے والے، سردیوں میں کتنا پانی اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جمع کر دیتے ہیں برف کی صورت میں، تو ان چوٹیوں میں کون ڈیم بنا کے دیکھ سکتا ہے لوگوں کو؟ اور پھر وہاں سے چشموں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے، زمین کے اندر نسوں کے ذریعے سے پانی لوگوں تک پہنچتا ہے۔ فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی البتہ ہم ہی نحیی زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور مارتے ہیں، ونحن الوارثون اور ہم ہی وارث ہیں۔ ہم ہی کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی سارا کچھ اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے، باقی تو سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ زمین پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں نے اس پر دعوے کیے ہوں گے، جس جگہ ہم ہیں اللہ جانے کتنی ہی صدیاں اس پر لوگ لڑے ہوں گے، رہے ہوں گے، اور اس کو ناپتے ہوں گے، ادھر میری ہے، ادھر میری ہے، اور کیا کیا کرتے ہوں گے، اور وہ سارے کیا ہو گئے ہیں؟ اب بھی کئی کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے، اور وہ بھی، اور یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس کو میں میری کر رہا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے، قبر بھی ہے۔ میرے دادا جی کے بڑے بھائی تھے، تقریباً 110 سال کے لگ بھگ عمر تھی، 2.5-3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان سے 4 مہینے پہلے ان کے چھوٹے بھائی جو میرے حقیقی دادا تھے ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ گاؤں میں یہاں سے جو ہمارا آباء و اجداد کا گاؤں تھا نا، ذلت اور غر، تو وہاں انہوں نے اپنے لیے قبر کی جگہ تیار کروائی، اور سال پہلے بھی جا کر زمانے سے کبھی یہ میری جگہ ہے۔ بیمار ہوئے، فوت ہوئے، یہیں دفن ہوئے۔ انسان جگہ کہاں بناتا ہے، سوچتا رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، یہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے مرنا کہاں ہے اور دفن کہاں ہونا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات میں یہ ضرور ہے اللہ نے وراثت کے احکام جاری کیے ہیں، لیکن یہ ذہن میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ میں یہاں پکا پکا رہوں گا اور میں نے جانا کہیں نہیں ہے۔ فرمایا ان ساری چیزوں کا حقیقی وارث اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ مِنْكُمْ۔ جب موت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، اور ساری چیزوں کا وارث اللہ ہے، تو فرمایا ہم جانتے ہیں، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، المستقدمین منکم جو تم میں سے آگے گزر گئے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، جو آگے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، کھپ کے، ان کو بھی جانتے ہیں، تمہیں بھی جانتے ہیں، اور جو پیچھے آئیں گے ان کو بھی کیا کرتے ہیں۔ لفظ اتنا جامع استعمال کیا کہ ان کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، المستقدمین جو صف اول میں نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو ہمیشہ پچھلی صف میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ ان کو بھی جانتے ہیں جو میدان جہاد میں آگے بڑھتے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہتے ہیں۔ یہ بہت سارے مصداقات مفسرین اس کے ذکر کرتے ہیں، یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لفظ ہی ایسا ہے کہ سب کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک تیرا رب وہ ان کو اکٹھا کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ حکمتوں والا، علیم جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ البتہ تحقیق پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو، من صلصال بجنے والی
من حمأ مسنون، سیاہ بدبودار مٹی سے۔ ٹھیک ہے جی۔ سلسال کہتے ہیں اس مٹی کو جو گارا خشک ہو جائے سورج کی تپش پہ، اور اس کو ایسے مارو تو کھن کھنائے، بجے ٹنگ ٹنگ، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی کو آگ میں پکا لو تو پہلے سلسال ہے، پکانے کے بعد یہ فخار بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ تو کل فخار کہا ہے دوسرے مقام پہ قرآن نے، فخار نہیں کل فخار، ٹھیک ہے نا۔ پکایا نہیں ہے اللہ نے انسان کی مٹی کو، سمجھ آ رہی؟ خشک ہو جائے دھوپ پہ اور بجنے لگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلسال۔ اور حما ایسی مٹی کو کہتے ہیں کہ جب اس کو لایا جائے اور گوندا جائے اور اس پہ گارا بننے کے بعد اس کا رنگ سیاہ ہو جائے، رنگ کیا ہو جائے؟ سیاہ ہو جائے۔ اور مسنون سن یا سنو سے بھی ہے، نصرہ ینصرو سے، اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے وہ مٹی جو راستوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، لوگ اس پہ گزرتے ہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ الطریقۃ المسلوکہ، جس راستے پہ کیا ہو جاتا ہے تو لوگوں کی گزرگاہ والی مٹی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو راستے میں پڑی ہوئی مٹی ہوتی ہے، جب اس کو گوندا جاتا ہے تو بو بھی پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جب اس میں پانی پڑتا ہے تو اس کیچڑ سے پھر کیا پیدا ہوتی ہے؟ بو بھی آتی ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ سن یا سنو سے ہو تو سالوں کا گزرنا، کس کا گزرنا؟ سالوں کا گزرنا۔ تو یہاں مانا ہے کہ وہ مٹی جس کو گوندنے کے بعد اس پہ کیا گزرے ہیں؟ سالہ سال گزرے ہیں، گارا پڑا رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے لیے اردو پشتو کا کوئی لفظ ایسا نہیں مل سکتا، جیسے قرآن نے ذکر کیا لفظ طاغوت۔ کیا یہ طاغوت کیا بلا ہے؟ آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے معنی اتنے سارے ہیں، لیکن کوئی اردو میں کہتا ہے شیطان، کوئی کہتا ہے سرکش، کوئی کہتا ہے جن، کوئی کہتا ہے فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کے لیے ہمارے ہاں کیا استعمال ہو لفظ کے، ایک ہی لفظ میں اس کا معنی آ جائے۔ اب معنی کرو آیت کا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کس سے؟ من حمأ، سیاہ، مسنون، پرانی۔ یہ بھی معنی جب سالوں سے کیا جائے تو پھر کیا معنی کرو گے؟ کئی سال جب گزرے ہیں، سن، ٹھیک ہے نا، پرانی۔ اور آپ کو یہ لفظ بھی ملے گا بدبودار، ٹھیک ہے نا، گوننے کے بعد بو پیدا ہوگی اس میں۔ والجان، اور پیدا کیا ہے جان کو۔ یہ جان کون ہے؟ جنوں کا باپ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، انسانوں کے باپ کا ذکر تو ہو گیا، اب کس کے باپ کا ذکر آ رہا ہے؟ جنوں کے باپ کا۔ تو یہ سورت کا امتیاز ہے، یہ ممتاز اس سے بھی ہے کہ اس میں ابو الانس اور ابو الجان، ٹھیک ہے، ابو الجن، ان دونوں کی تخلیق اور اس کی حقیقت کا بیان ہے۔ فرمایا والجان خلقنا، اور جان کو ہم نے پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، گرم آگ کی لو سے۔ کیا؟ گرم آگ سے۔ سموم کا اصل معنی ہوتا ہے لو۔ جب خاص شدید گرمی میں ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے، لو۔ اور آپ کو یہ معنی بھی اردو کے تراجم میں ملے گا شعلہ۔ کیا؟ شعلہ۔ تو اب معنی کرو، اور جان کو پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے،
من نار السموم، شعلے والی آگ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی خالق بشرا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں بشر کو، انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی سیاہ پرانی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں برابر کر دوں اسے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں من روحی، اپنی طرف سے روح۔ کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے روح، یعنی اپنے حکم سے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑو اس کے لیے سجدہ کرنے والے، سجدے میں گر پڑو اس کے لیے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا ہے، سجدہ کیا الملائکۃ، فرشتوں نے، کلہم اجمعون، سب کے سب نے، اجمعون اکٹھے ہو کر سجدہ کیا فرشتوں نے، تو پھر کلہم کہہ کر اشارہ کر دیا کہ کوئی فرشتہ رہا نہیں، سب نے کیا۔ اجمعون کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اکٹھے ہو کے کیا ہے، آگے پہلے ایک کرے پھر دوسرا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیس ما لکا، کہا اے ابلیس ما لکا، کیا ہے تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ نہیں ہوتا تو سجدہ کرنے والوں میں سے، یا تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال، تو ابلیس نے کہا، لم اکن لاسجد لبشر، قال کہا لم اکن، نہیں ہوں میں، لاسجد، کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ایسے بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے پیدا کیا ہے، من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی سیاہ پرانی مٹی سے۔ آگے قال، اللہ نے فرمایا، فَخْرُجْ مِنْهَا، نکل جا اس سے، کیا کر، دفع ہو جا، نکل جا جنت سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پس بے شک تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پہ لعنت ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک۔ قال، تو شیطان نے کہا، رب، اے میرے رب، فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پس مجھے مہلت دے دے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن تک، کہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، پس بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، لیکن کب تک، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس دن تک کہ جس کا وقت معلوم ہے، اس دن تک جس کا وقت کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی معلوم دن کے وقت تک کے لیے۔ قال، تو کہنے لگا شیطان، رب، اے میرے رب، بما اغویتنی، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور میں مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، ہاں میں ان کے لیے زمین میں غلط کام، برے کام کیا کروں گا، مزین کروں گا۔ بہت ساری، وہ چیز نہیں بتائی کہ کوئی ایک چیز ہو تو کہے نا، ساری برائی کی چیزیں کیا کروں گا، مزین کروں گا، تاکہ یہ برائی میں پڑتا جائے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ ضرور بضرور میں گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کو کیا کروں گا، اغوا کروں گا، ٹھیک ہے نا، بڑا اغوا کار ہے۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے مخلصین، تیرے وہ بندے ان میں سے المخلصین، جن کو تو نے خاص کر لیا، جو کیا کیے گئے ہیں، خاص کیے گئے ہیں۔ یہ کون ہے، انبیاء علیہم السلام، کہ ان پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس نے اسی دن سے کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، جس طرح کے تیرے مخلص بندے ہیں۔ قال،
اللہ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ جو قرآن بیان کرنا ہے صراط راستہ ہے، علیہ میری طرف، مستقیم کیا؟ سیدھا، یہ توحید کا بیان، ٹھیک ہے؟ یا لفظ عبادت میں جو پیچھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادک المخلصین، جو خالص اللہ کی بندگی کرنے والے، جن کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے خاص کیا ہوا ہے، تو فرمایا یہ خالص بندگی یہ میرا راستہ ہے سیدھا، ٹھیک ہے؟ یا ھذا سے مراد کیا ہے؟ قرآن، صراط علی مستقیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہیں تیرے لیے ان کے اوپر سلطان، کوئی غلبہ، تو کوششیں کرے گا لیکن جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں مگر ان پر اتبعک جو تیری پیروی کریں گے، من الغاوین سرکشوں میں سے، گمراہوں میں سے، جو گمراہ تیرے پیروکار ہیں تو تیرا غلبہ بھی ان پر چلے گا، لیکن جو صرف میرے عبادت گزار ہیں ان پہ تیرا غلبہ نہیں چلے گا۔ آگے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم لَمَوْعِدُهُمْ ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ اس کے لیے 7 دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ہر دروازے کے لیے منہم ان لوگوں میں سے جزء حصہ ہے، مقسوم مقرر کیا ہوا، کیا کیا ہوا؟ مقسوم تقسیم کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تقسیم میں الگ کر کے مقرر کیا جاتا ہے۔ تو جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے لوگوں میں سے ایک حصہ کیا کیا گیا ہے؟ ہاں، چور سارے اس دروازے سے جائیں، ڈاکو سارے اس دروازے سے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ مشرک ادھر سے جائیں، فلاں ادھر سے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے اپنے حساب سے رب نے ان کے لیے وہ دروازے تقسیم کیے ہیں، بنائے ہیں، اور ان لوگوں کو تقسیم کیا ہے کہ کوئی اس دروازے سے جائے گا، کوئی اس دروازے سے جائے گا۔ جس طرح جنت کے لیے اللہ نے دروازے 8 بنائے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے داروں کے لیے باب الریان ہے، کسی کے لیے باب الجہاد ہے، کسی کے لیے باب الحج ہے، باب الصلاۃ، ٹھیک ہے نا؟ یہ مختلف دروازے ہیں، ان کو ان دروازوں سے پکارا جائے گا، وہ اس میں سے جائیں گے، اور آواز دے دے کے دروازے بلائیں گے، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ نبی علیہ السلام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کوئی ایسا بھی سعادت مند ہوگا کہ جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہے، تجھے جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا، کیا شان ہے۔ آگے جی، لہا 7 ابواب اس کے لیے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم ہر ایک دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے جزء حصہ ہے، مقسوم مقرر کیا ہوا، جدا کیا ہوا، تقسیم کیا ہوا۔ ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقین باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوہا بسلام آمنین داخل ہو جاؤ اس جنت میں بسلام سلامتی کے ساتھ، آمنین کس کے ساتھ؟ امن کے ساتھ، امن بھی ہے سلامتی بھی ہے، یا سلامین یعنی آتے ہی سلامیاں پیش ہونا شروع ہو جائیں گی، دروازے پر ہی فرشتے کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوا، ہاں کتنا شاہانہ استقبال ہوگا، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور سلام میں بھی پہل کریں گے، ہیں؟ اللہ ہمیں اس اعزاز سے نوازے۔ آگے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اور ہم نکال دیں گے، کیا کر دیں گے؟
نکال دیں گے ما فی صدورہم وہ جو ان کے سینوں میں ہے من غل کدورت سے میل سے اخوانن بھائی بھائی ہوں گے علی سرورین تختوں پر متقابلین آمنے سامنے۔ نقشہ دیکھا ہے جنت کا؟ اشکال یہ کیا گیا، ذہن میں شبہ آتا ہے کہ بھائی دنیا میں تو متقی اور مومنین کی بھی آپس میں چپکلش رہتی ہے، کیا ہے؟ خفقان ہو جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی دکھ ہوتا ہے کہ ساری زندگی یہ ایک دوسرے سے کیا رہتے ہیں؟ ناراض رہتے ہیں، یا دل میں ایک دوسرے کے لیے میل آئی جاتی ہے۔ تو فرمایا ہم وہ خفقان اور غصے اور ناراضگیاں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی نکال دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں جنت سے پہلے ایک نہر ہوگی، اور جنتی اس جنت میں جانے سے پہلے اس نہر میں اتر کر جنت جائیں گے، تو جیسے ہی اس میں اتریں گے اندر باہر سے صاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ میل کدورت سب دور ہو جائے گی۔ اور میرے شیخ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کا مصداق ہے کہ جو صحابہ کرام کی آپس میں مشاجرات ہوئے ہیں، لڑائی کسی بات میں اجتہادی، تو اللہ ان کے دلوں سے وہ میل کیا کر دے گا؟ وہ نکال دے گا۔ تو جب وہ سارے جنت میں جائیں گے اور اللہ نکال دے گا تو یہ پیچھے کا بدبخت کدھر جائے گا؟ جی اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ کیا خیال ہے منیر؟ آگے اللہ اکبر، فرمایا لا یمسو علی اخوانن بھائی بھائی ہوں گے علی سرور متقابلین ای یکونون اخوانا ہو جائیں گے بھائی بھائی علی سرورین تختوں پر بیٹھے ہوں گے متقابلین۔ آپ دنیا میں ایسی محفل نہیں لگا سکتے کہ ساری آمنے سامنے ہوں، جگہ بھی تھوڑی ہیں، اور اگر ایسے بیٹھیں گے تو دائرہ بہت بڑا ہو جائے گا، تو آمنے سامنے نہیں۔ لیکن جنت کے نظارے کچھ اور ہیں، کیا ہیں؟ وہاں کچھ اور ہی منظر ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل ایک دوسرے کیسے آمنے سامنے ہو جائیں گے لیکن کوئی دوری بھی محسوس، یہ نہیں ہے کہ ایک ادھر بیٹھا ہے منہ کر کے اور دوسرا کوہستان کے کسی پہاڑ پہ بیٹھا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں گے، محفل کریں گے، ہاں جام چلے گا، جی تلا ہوا گوشت بنا ہوا چلے گا، اور شراب طہور چلے گا، عسل مصفہ چلے گا، لبنن خالصہ چلے گا، جی ہاں۔ تو یہ سارے نظارے ہوں گے، بھائی بھائی ہوں گے، وہ غم وہ دکھ سارے خفقان وہ ختم۔ اور یہ بھی نہیں ہے کبھی دنیا میں بندے کو کچھ بھی نہ ہو، یعنی کوئی پریشانی ٹینشن نہ بھی آئے، پیسوں کی کمی نہ ہو، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے دل خفا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی وجہ نہیں ہوتی، کسی دن انسان کا دل خواہ مخواہ مفت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ خفا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کیا کروں، دل آج پریشان ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، نہ زمانہ ختم ہوگا اور نہ ہی ان کی خوشی ختم ہوگی، نہ ہی ان کی راحت ختم ہوگی۔ وقت جتنا بھی بڑھتا جائے بڑھاپے کے آثار نہیں، دن بدن تازگی ہوتی جائے گی۔ کیا کہنے آگے جی، لا یمسہم فیہا نصب نہیں پہنچے گی ان کو اس میں نصب تھکاوٹ، کیا کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں یار بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے چلو کوئی بھاگ کر کے آ جائیں، یا چل چل کے ہم تھک گئے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں لیٹتے ہیں سوتے ہیں۔ جنت میں آپ دیکھ لیں ہر نعمت کا ذکر ہے لیکن نیند کا ذکر، کہ جنتی 3 دن تک سوئے رہیں گے، ہیں روزہ لگاؤ سونے کا، تھک گئے نہیں بھائی، سونے کی چیز جنت میں سونا نہیں ہے۔ اس لیے نیند کا آنا سونا یہ موت کی ایک قسم ہے، کیا ہے؟ موت کی ایک، اور موت جنت میں نہیں ہے۔
تازگی، بندہ سوتا اس لیے ہے کہ تازہ ہو جائے، تو جو اللہ تمہیں سلا کے تازہ کرتا ہے، اگر وہی کام بغیر سلائے کر دے تو سونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو اس دنیا کی باتیں ہیں، وہاں یہ غفلت نہیں ہوگی۔ فرمایا وما هم منها بمخرجین، اور نہیں ہوں گے وہ جنت سے نکلنے والے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، جنت کا جب یہ تذکرہ کیا دل مائل ہوا کہ نہیں؟ شوق پیدا ہوا، ادھر خیال آیا گناہ بھی ہیں، تو فرمایا کتنا پیارا انداز ہے کہ گناہ سے بندہ ڈر گیا تو فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو میں بخشنے والا ہوں، توبہ کر، میں بخش دوں گا تجھے، اس جنت کا کیا بنا دوں گا؟ وارث بنا دوں گا۔ میرے شیخ سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں تاریخ میں یہ بھی ایک واقعہ ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا ہے ہندو، اور آ کے کہتا ہے حضرت رات کو میں نے ایک خواب دیکھی ہے۔ نے کہا کیا خواب دیکھی؟ سویرے سویرے آ گیا، محلے دار ہوگا کہیں۔ نے کہا کہتے ہیں میں نے رات کو خواب میں پڑھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ کیا ہے؟ اس کو تو نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہے۔ نے کہا یہ کدھر دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ نے کہا یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ایمان لے آ تاکہ تجھے جنت دے دوں۔ لیا کلمہ پڑھ لے۔ بس کہتا ہے مجھے پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ کلمہ۔ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، کلمہ پڑھ لیا۔ عصر کا وقت ہے، دروازے پہ دستک آئی کہ وہ بندہ مر گیا، اس کا جنازہ پڑھائے۔ کبھی ایسا بھی تو اللہ بتلانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ نعمتیں، یہ جنتیں، او بھائی خوابوں کے تذکرے کرتا ہوں لیکن یہ ہمارے لیے کوئی قابل شریعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ خوابوں والے بابے مشہور ہو جاؤ سارے، ٹھیک ہے نا؟ میرا ایک دوست تھا، اس وقت یہ بہت پرانی بات ہے، غالباً جس وقت افغانستان میں جنگ جاری تھی، وہ پہلی مرتبہ جو ملا عمر رحمہ اللہ کی خلافت تھی، پھر جب وہ لڑائی شروع ہوئی تو ادھر ایک بندہ تھا، آتا تھا جمعے کے لیے، مقتدی تھا، تو وہ روزانہ وہ جا کے وہ یہی نیٹ پہ اس وقت یہی ویڈیوز وغیرہ یہ چیزیں چلتی، تو روزانہ میرے پاس حضرت میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا خواب؟ میں نے بش کو مارا ہے۔ میں نے کہا خواب میں ہی مارا ہے نا؟ جاؤ یار خدا کے بندے، سارا دن وہ چیزیں دیکھتے ہو، پھر رات کو آتے ہو کہ میں نے اس کو مارا اور میں نے، او بھائی کئی لوگوں کو یہ خوابوں کا کیا ہو جاتا ہے، بس ایک شوق پڑتا ہے، سارا دن سوچتے رہتے ہیں اور پھر رات کو، اور آج کل استخارے والوں نے بھی ایک نیا تماشا بنا رکھا ہے، آن لائن استخارہ۔ بھائی کیا یہ الو کا چرخہ بیٹھا ہے آن لائن استخارہ کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ آن لائن استخارہ جاری ہے، اور عورتیں اور مرد کے میرے نام کا استخارہ کرو، فلاں میں کام کروں یا نہ کروں، اچھا جی میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ بھائی نماز کے لیے بھی کوئی استخارہ کرے گا؟ آپ نے استخارہ کیا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، رات کو شیطان خواب میں آیا، اس نے کہا جی میں نے بخش دیا، پڑھو ہی نہیں۔ صبح اٹھ کے کہے جی میں تو کام ہو گیا، استخارہ کیا۔ او بھائی استخارے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ استخارہ تو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، مشورہ جو اللہ آپ کے دل میں ڈال دے وہ کام کرو، اور اللہ کی معاونت اور مدد اس میں حاصل کرو۔ یہ کیا ہے آپ پہ کوئی وحی آئے گی کہ آپ یہ کام کرو یا نہ کرو؟ آگے جی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
خبر دے، اعلان کر، بتلا دے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب هو العذاب العلیم، وہی عذاب ہے دردناک، وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور خبر دے ان کو عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ اس سے پہلے کدھر گزرا ہے یہ ذکر؟ سورۃ ہود میں گزرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خبر دے ان کو کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ اذ دخلوا علیہ، جب یہ داخل ہوئے اس پر، یعنی اس کے پاس، فقالوا سلاما، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سلاما، یعنی ہم سلام کہتے ہیں، سلمنا سلاما، ٹھیک ہے، سلمنا علیکا سلاما۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا منکم وجلون، ہم تم سے کیا کرنے والے ہیں؟ ڈرنے والے، خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی میں نے یہ آیت آپ کے سامنے نکالی تھی کہ ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ کیوں ڈرنے والے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو قرآن کریم کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ایک واقعہ مختلف جگہوں پہ ذکر کرتا ہے اور مختلف حصے اس کے نقل کرتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ان سارے واقعات کو اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے، تو اس کی ترتیب بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور جو اشکال ہوتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ 147 مقام پر تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں، اور ہر جگہ ان کی زندگی کا ایک الگ واقعہ، ایک حصہ، دوسرا حصہ، پہلا حصہ، درمیان کا حصہ ذکر کیا ہے۔ تو ان سارے واقعات کو اکٹھا کر کے بندہ دیکھتا ہے، اگر کوئی اشکال پیدا ہو تو سمجھ آ جاتا ہے۔ آگے جی، قالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل، کہنے لگے نہ ڈر، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، علیم، جو علم والا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ علم والا لڑکا ہوگا۔ کس کی خوشخبری دی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی، ٹھیک ہے جی، اسحاق علیہ السلام کی، کس کی؟ فبشرناہ باسحاق۔ آگے جی، قال، فرمایا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو، علی ان مسنی الکبر، باوجود اس کے کہ پہنچ چکا ہے مجھے الکبر، بڑھاپا، بڑھاپے کے اوپر آ چکا ہوں، بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے، اب مجھے کیا دیتے ہو؟ خوشخبری دیتے ہو۔ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، پس کس چیز کی، یعنی کون سی وہ عجیب نعمت ہے جس کی تم مجھے بشارت دیتے ہو؟ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم بشارت دے چکے ہیں آپ کو، بالحق، سچ کے ساتھ۔ کیا؟ یہ سچ مجھ کی بشارت ہے۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِتِينَ، پس نہ ہو تو نا امیدوں میں سے، یعنی نا امید نہ ہو، اگرچہ تو کمزور ہے اور بیوی بانچ ہے، لیکن تو نہ ہو نا امیدوں میں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور نہیں نا امید ہوتے اللہ کی رحمت سے، إِلَّا الضَّالُّونَ، مگر گمراہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان سے کہا کہ نہیں، نا امید تو میں نہیں ہوں، استبعاد نہیں، استعجاب ہے۔ کیا؟ یعنی میں اس کو بعید نہیں سمجھتا ہوں، ناممکن، لیکن تعجب سمجھتا ہوں، متعجب، ٹھیک ہے؟ تو استبعاد نہیں بلکہ استعجاب۔ آگے، فقالت، و فرشتوں، اور قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا ہے تمہارا مقصد؟ مدعا، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ قالوا، کہنے لگے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر آل لوط کو، کہ آل لوط کو بچائیں گے، ٹھیک ہے؟ آل سے مراد اولاد بھی، تابعدار بھی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کے تابعدار بچ جائیں گے، یہ نہیں کہ آل سے مراد صرف بچے ہی بچتے ہیں، باقی نہیں بچتے، ٹھیک ہے؟
ان کے تابع داروں کو، یا آل سے مراد باز نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ باقی لوگوں نے مانا ہی نہیں تھا سوائے ان کی بچیوں کے، ٹھیک ہو گیا۔ تو فرمایا الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے آل کو، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں ان سب کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو، قدرنا ہم نے مقرر کر دیا، انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلین، پس جب آگئے فرشتے لوط علیہ السلام کی آل کو، یعنی اس کے گھر والوں کے پاس آگئے، گھر میں آگئے، المرسلون بھیجے ہوئے، قال تو کہا انکم قوم منکرون، بے شک تم قوم ہو منکرون، اوپرے ناشنا ہو۔ یعنی اس سے پہلے میں نے تمہیں، کیونکہ مختلف شکل و صورتوں میں فرشتے آتے ہیں، تو ان سے کہا ہم تمہیں دیکھتے ہیں قوم، انکم قوم منکرون۔ تو دیکھو فرشتے تھے اور دیکھنے والے پیغمبر تھے، لیکن ان کو پہچان نہ سکے۔ آگے قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، یہ پاکستان کے مردے نہیں ہیں جو بغیر دیکھے مر کے بھی پہچان لیتے ہیں کہ قبر پہ چڑی ہے یا، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے، فرشتے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں انکم قوم منکرون، آپ ناشنا ہیں، ہم آپ کو پہچانتے، اور ادھر کہتے ہیں جب بھی کوئی قبر پہ آتا ہے مردہ دیکھ بھی لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، فون اٹینڈ کرتے ہیں یا مجلس؟ فلما جاء آل لوط المرسلین، پس المرسلون قال انکم قوم منکرون، بے شک آپ قوم ہیں منکرون، ناشنا۔ قالوا، تو کہنے لگے فرشتے، بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، بلکہ آئے ہیں ہم آپ کے پاس، بما اس چیز کے ساتھ، کانوا فیہ یمترون، کہ تھے یہ اس میں شک کرتے۔ وہ کیا چیز؟ عذاب۔ ان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، ڈرا رہے کہ عذاب آنے والا ہے، آئے گا۔ اس کے اندر ان کو کیا تھا؟ اور تو اسی چیز کو لے کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس بالحق، سچ کے ساتھ، یعنی عذاب کا حکم سچا ہے، حق ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور فرمایا فَأَسْرِ، پس لے چل، بِأَهْلِكَ، اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک ٹکڑے میں، کس میں؟ رات کے کسی حصے میں لے کے نکل جا۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تو آگے نہیں چلنا بلکہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، تو پیچھے چل ان کے، تو ان کے، کبھی خطرہ آگے سے ہو تو لیڈر آگے چلتا ہے، اور اگر خطرہ پیچھے سے ہو تو پھر لیڈر پیچھے ہوتا ہے، قوم کو آگے کر کے کہتا ہے۔ تو چونکہ عذاب کدھر آنا تھا؟ پیچھے آنا تھا، تو فرمایا آپ پیچھے ہو جائیں، ان کو آگے کر دیں، اور تاکہ ان سے کہیں کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے، لے جائیں ان کو آگے۔ فرمایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک۔ وَامْضُوا، چلو، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں تمہیں حکم دیا گیا جاؤ وہاں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور فیصلہ کر دیا، سنا دیا، الیہ، لوط علیہ السلام کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس بات کا، وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا اس کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس خبر کا، اس حکم کا، اس بات کا، کس بات کا؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مقطوع مصبحین، کہ بے شک جڑ ان لوگوں کی، مقطوع، کاٹی گئی ہے، مصبحین، صبح کے وقت، بوقت مصبحین کا معنی ہوتا ہے درا، حالے کہ یہ صبح کر رہے ہوں گے، صبح میں داخل ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔
اور پشتو میں کہتے ہیں پوخد صبا، ٹھیک ہے نا، صبح کے وقت وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، ادھر تو فرشتوں نے یہ کہا، ادھر سے قوم آ گئی، کیا؟ تو تفصیل پیچھے گزری ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں مکمل واقعہ کہ پہلے ان کو نہیں پہچانا، بات ابھی نہیں ہوئی کہ قوم پہلے پہنچ آئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، اور ان کے ارادے غلط تھے، ٹھیک ہے نا، تو تفصیل دونوں واقعات کو ملاؤ گے تو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا جاء اہل المدینہ، آ گئے شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہوئے، بھائی ادھر آؤ، ادھر آج مہمان آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سارے بدبختی جب غالب آتی ہے تو پھر ایسی آتی ہے۔ اب دیکھا چند لمحے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ شیطان نے کیا کہا نکلتے ہوئے کہ میں زمین میں ان کے لیے کیا کروں گا، برے کاموں کو، تو اب اس کی جھلک دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنا مزین ہے کہ بوڑھے بھی، جوان بھی، شادی شدہ بھی، غیر شادی شدہ بھی، باپ بیٹے سب مل کے جا رہے ہیں، اور اس برائی کو برائی سمجھنے کے بجائے یستبشرون، خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے جی۔ آگے تو کہا، قال لوط علیہ السلام نے کہا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ولا تخزون، اور مجھے غمگین نہ کرو، کیا نہ کرو؟ غمگین نہ کرو۔ دونوں کے لفظ ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رسوائی کا لفظ پہلے کے لیے بھی آتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی، جیسے فرمایا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کر، اور فضیحت بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن کچھ نے تھوڑا سا فرق وہ یوں کیا ہے کہ فَلَا تَفْضَحُونَ، کسی کی برائیاں اور کمزوریاں ظاہر کر کے اس کو شرمندہ کرنا۔ تو ظاہر بات ہے میں اس وقت بے وس ہوں، ساتھی کوئی نہیں، جوان کوئی نہیں میرے پاس، اور تم ساری قوم ہو، اور میرے پاس معزز مہمان ہیں، تو مجھے شرمندہ اور رسوا نہ کرو، وَلَا تُخْزُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرو، خفا نہ کرو، غمگین نہ کرو۔ قالو، تو کہنے لگے، اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا جہان والوں سے؟ ہاں جی، عالمین کا ذمہ آپ نے لیا ہے، ہم نے کبھی تو اپنے کام سے کام رکھ، باقی لوگوں کا تو ذمہ دار، ہم جانے اور لوگ جانے۔ قالا، تو کہا لوط علیہ السلام نے، ہؤلاء بناتی، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں، یعنی یہ میری قوم کی بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، یعنی نکاح کرو اور جائز راستے پہ چلو، کیا کرو؟ نکاح کرو اس قوم کی بیٹیوں سے اور جائز راستے پہ چلو، اگر تم نے کرنا ہے کچھ۔ لعمرک، نبی علیہ السلام کا ذکر، قرآن کہتا ہے لعمرک، شاید ہے تیری عمر، کیا؟ اور میں نے اصول میں ایک اور معنی بھی پڑھایا، لعمرک، تیری عمر دراز ہو، کیا؟ لعمرک، پنجابی والے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، شالا جیندہ رہے، کیا بات ہے جی، یہ جند جیویں، ہاں ٹھیک ہے نا جی، ہاں حیاتی ہوئی، زندگی ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کتنے پیارے معنی، لعمرک، شاید ہے تیری عمر، یا تیری عمر دراز ہو، یا قسم ہے تیری زندگی کی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے مستی میں، کس میں؟ مستی میں، اس کو سکر اس لیے کہا گویا کہ نشے میں تھے، ٹھیک ہے نا، فرمایا انہم لفی سکرتہم، بے شک وہ اپنی مستی میں، شہوت میں، یعمہون،
بٹک رہے تھے سرگرداں ہو کر، یعمہون سرگرداں ہو رہے تھے، اتنے مست تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مشرقین بوقت اشراق، کیا کس وقت؟ مشرقین بوقت سورج نکلنے کے۔ اشراق کے وقت کیا ہوتا ہے؟ صبح ہو کہ سورج جو ہی تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا اس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مشرقین اس حال میں کہ وہ اشراق کے وقت میں داخل ہو رہے تھے۔ ہو گیا مسئلہ؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو سافلها، اس کے نیچے، اور نیچے کے حصے کو اوپر، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور برسائے ہم نے ان کے اوپر پتھر، من سجیل کنکر کے بنے ہوئے۔ کس کے؟ یہ سنگریزے کنکر پتھر تو یہ عام پتھر بھی ہے، سجیل اس پتھر ٹھیکری کو کہتے ہیں کہ جس کو آگ پہ پکا لیا جائے، اور آگ پہ پکائے ہوئے اس ٹھیکری جو ہوتی ہے اس کا زخم ٹھیک، یعنی جیسے زہر آلود ہوتی ہے۔ تو مانا کرو برسائے ہم نے ان کے اوپر حجارتن پتھر، من سجیل کس سے؟ ٹھیکریوں سے، یا من سجیل کنکر کی قسم سے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ لآیات للمتوسمین، نشانیاں عبرت کی، للمتوسمین فراست والوں کے لیے۔ کس والوں کے لیے؟ جو عقل و فراست رکھتے ہیں، یا عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک ان کی یہ بستی، قوم لوط کی بستی، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ سیدھے راستے پر ہے۔ کیا ہے؟ راہ، سیدھے راہ پر ہے، عام گزرگاہ پر ہے۔ یہ مقیم کہ لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ مقیمن کا ایک معنی یعنی ہمیشہ چلا جانے والا راستہ، جس پہ لوگ عام طور پر ہمیشہ چلتے ہیں، مین شاہراہ، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا اس کے لیے کوئی تردد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، عام گزرگاہ پر ہے، سارے لوگ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ قوم لوط کی بستی، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ البتہ سیدھی راہ پر ہیں۔ آگے یا عام گزرگاہ پر ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیۃ البتہ نشانی ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ان مخفف من المثقل ہے، تو مانا کرو کہ بے شک تھے اصحاب الایکت جھنڈ والے۔ کس والے؟ جھنڈ والے یا بند والے۔ ایکا دو معنی ہے اس کے، جھنڈ اور بند۔ جھنڈ کہتے ہیں اس جگہ کو ایکا کہ جہاں بہت سارے درخت ہوں، جس جگہ کو درختوں نے گھیر لیا ہو، ہاں جنگل بن، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے بند، پانی ہو، تالاب ہو، ڈیم ہو، اور اس کا کیا ہو؟ بند باندھا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے، بند بھی ہو اور اس کے ارد گرد کیا ہو؟ جنگل بھی ہو، درخت بھی ہوں۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے۔ شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے۔ کتنے؟ دو قوموں کی طرف۔ ایک کا نام ہے مدین والے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب مدین والوں نے مانا نہیں، انکار کیا، ان کو تباہ کر دیا اللہ نے۔ تو تباہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کی طرف کس کو بھیجا؟
اصحاب الایکہ کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس جھنڈ اور بند والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو معنی کرو آیت کا، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک اصحاب الایکہ جھنڈ والے بند والے لظالمین البتہ ظالم تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں اوپر والی اور یہ ابھی جس کا ذکر ہوا، یہ دونوں لب امام مبین۔ امام کا معنی کیا ہے؟ راستہ، شارع عام، مین سڑک کو کیا کہتے ہیں؟ امام، اور مبین کھلا، ٹھیک ہے؟ تو اب معنی ہوگا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں البتہ ہیں کھلی شارع عام پر۔ آگے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ جب یہ قوم مکے والے شام جاتے تھے، کدھر؟ تو شام کے راستے پر بالکل مین سڑک پر یہ دونوں بستیاں آتی تھی۔ مکہ سے شام آنے جانے کا جو راستہ تھا مین، اس پر یہ دونوں بستیاں آتی تھی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ دو راستے تھے تاریخ کے، چلو آپ، ایک مین سڑک وہ تھی، اس مین سڑک کے اوپر جو مین بڑا راستہ ہے اس پر تو اصحاب الایکہ کی بستی آتی تھی، لیکن اس سے ایک بالکل سیدھا راستہ تھوڑا سا آگے چل کے جاتا تھا، اس پر آگے یہ قوم لوط علیہ السلام کی بستی آتی تھی۔ اسی وجہ سے جب لوط علیہ السلام کی بستی کا الگ ذکر کیا تو ادھر لفظ استعمال کیا لب سبیل مقیم، کہ سیدھے راہ پر ہے، یعنی ادھر جانا بھی کوئی مشکل نہیں تھا۔ اور جب ان دونوں کو ملا کر ذکر کیا تو چونکہ راستہ مین بڑا ایک ہی جاتا تھا تو لفظ کیا استعمال کر دیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا اِنَّهُمَا بِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر، کس نے؟ حجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو، حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ حجر والے کون ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ حجر کیا چیز ہے۔ حجر اس جگہ کو کہتے ہیں جس سے پتھروں سے گھیر لیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ ایک یہ لغوی معنی ہے۔ دوسرا، حجر یہ قوم سمود کا مرکزی شہر ہے، اس کا نام ہے حجر۔ قوم سمود کا مین شہر ہے، اس کا نام حجر ہے، اور یہ مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے درمیان میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کے راستے میں یہ پڑتا ہے، اور یہ جو حجر والے ہیں ان کی طرف اللہ رب العزت نے کن کو بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ کس کو؟ آگے، کیونکہ یہ حجر والے قوم سمود ہیں۔ کون ہیں؟ آگے پڑھو ذرا آیت۔ فرمایا جھٹلایا اصحاب الحجر نے المرسلین، تو سوال یہ ہے حجر والوں کی طرف تو صالح علیہ السلام گئے تھے، قوم سمود ہے تو وہ تو ایک تھے، تو ادھر کہا المرسلین، سارے رسولوں کو جھٹلایا، جمع کا لفظ استعمال کیا، اور وہ بھی معرف باللام کر کے۔ جواب یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے المرسلین رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے دی ان کو اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس تھے وہ اس سے اعراض کرنے والے، منہ پھرنے والے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور تھے وہ ینحتون تراشتے من الجبال،
پہاڑوں سے بیوتن گھر، آمینین سہولت کے ساتھ، یا آمینین امن کے ساتھ نہیں، کیا بڑی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ کیا کر لیتے تھے، گھر تراش لیتے تھے پہاڑوں میں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مصبحین بوقت صبح۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون پس نہیں کام دیا ان کو اس نے جو وہ کرتے تھے یا کماتے تھے، ان کی کمائیوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے اظہار کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ حق ظاہر ہو جائے، توحید ظاہر ہو جائے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور بے شک البتہ قیامت لَآتِيَةٌ البتہ آنے والی ہے۔ جب قیامت آنے والی ہے، فیصلہ ہو جائے گا قیامت کو، تو اب کیا کر، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ پس تو درگزر کرنا اچھا۔ قیامت آئے گی، اب یہاں کیا کر، درگزر کرنا۔ آپ نے قرآن میں یہ لفظ کئی مرتبہ ہے، فَاصْفَحُوا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو اور کیا کرو، درگزر کرو۔ تو یہاں کیا ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ پس منہ پھیر، درگزر کر، الصفح الجمیل کیسا، اچھا خوبصورت بہترین طریقے سے درگزر کرنا۔ آگے، ان ربک هو الخلاق العلیم بے شک تیرا رب هو الخلاق العلیم وہی بہت بڑا الخلاق پیدا کرنے والا ہے، العلیم علم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ البتہ تحقیق دیا ہے ہم نے آپ کو، یا دی ہے ہم نے آپ کو، سبعاً 7 آیتیں، من المثانی بار بار دہرائی جانے والی، مثانی دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم دیا ہے۔ یہ 7 دہرائی جانے والی کیا کون سی آیتیں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ ہے، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم دیا ہے۔ دہرائی جانے والی کیوں کہا ان کو؟ بھائی بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں، ہر ایک پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو یہ صورت آتی ہے اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، یہ سورت فاتحہ ہی سبع المثانی ہے، والقرآن العظیم اور یہی قرآن عظیم ہے۔ تو سبع المثانی کہنا تو سمجھ میں آ گیا کہ 7 آیتیں ہیں، دہرائی جاتی ہیں، لیکن فاتحہ کو کیا کہا، قرآن عظیم کس وجہ سے کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے سارے مضامین کا مجموعہ فاتحہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، فاتحہ ہے۔ تو گویا فاتحہ سمجھ لو پورے قرآن عظیم کا خلاصہ، اور مطلب آپ کے ذہن میں تازہ اور مستحضر رہے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي البتہ تحقیق ہم نے دی آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم۔ آگے، لا تمدن عیناک الی ما متعنا، اگر آپ اس آیت میں یہ کہیں کہ والقرآن العظیم سے پورا قرآن عظیم ہے، تو پورا قرآن عظیم اس وقت ملا نہیں تھا، یہ تو مکی صورت ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو یہ فاتحہ کو کیا کہا گیا ہے، قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ البتہ لا تمدن نہ دراز کر، نہ بڑھا،
مد یا مدو کا معنی کھینچنا، لمبا بڑھانا، تو معنی لا تمدن عیناکا، نہ بڑھا اپنی نگاہیں، اپنی آنکھیں، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، طرف ان چیزوں کے، متعنا بہ کہ ہم نے نفع دیا ہے ان کے ساتھ، ازواجا منہم ان میں سے مختلف لوگوں کو، ازواجن عورتیں نہیں ہیں یا جوڑے نہیں ہیں، ازواج انواع یعنی مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے مال دولت اور یہ چیزیں دی ہیں، ان کی طرف نگاہیں نہ بڑھا، ولا تحزن علیہم، اگر اس کو ملاؤ سورۃ یونس آیت 58 کے ساتھ تو معنی یہ ہوگا ہوا خیر مما یجمعون، کہ آپ کو جو قرآن دیا گیا ہے، ہوا خیر، یہ بہتر ہے، مما اسے، یجمعون اس دولت سے جو یہ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب معنی ہوگا لا تمدن عیناکا، نہ پھیلا نہ بڑھا اپنی آنکھیں، الی طرف، ما ان چیزوں کے، متعنا بھی کہ فائدہ دیا ہے ہم نے اس کے ساتھ، ازواجم منہم ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، ولا تحزن علیہم اور غمگین بھی نہ ہو ان پر، کیونکہ نبی علیہ السلام غمگین ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مانتے، تو تسلی بھی ہے، غم نہ کر ان پر، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور جھکائے رکھ یعنی نرم رکھ اپنے بازو مومنین کے لیے، کیا؟ جی جی، تو قسمون منہم ان میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے، اقسام لوگ مختلف قسم کے، یعنی سب کو نہیں دیا اللہ نے نا، مختلف قسم کے لوگوں کو دیا ہے، یا اگر ازواجن کو جوڑ دو ماں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس وقت کہ جو ہم نے دیا ان کو مختلف قسم کے مال و متاع، ٹھیک ہے؟ آگے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ اور نہ غمگین ہو ان پر، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور نرم رکھ اپنے بازو، للمؤمنین کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، آپ ان کے ساتھ پیار محبت اور شفقت، ان پہ غم کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو اسی کو قرآن دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کرتا ہے، ادھر فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو آگے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ نرم ہو چکے ہیں۔ آگے وَقُلْ اور کہہ دیجئے اِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ بے شک ہوں میں النذیر ڈرانے والا، مبین کھول کر، بالکل کھول کر مسئلہ، یا کھل کر میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین جس طرح کہ ہم نے نازل کیا عذاب علی المقتسمین کس پر؟ مقتسمین قسمیں اٹھانے والوں پر، ایک معنی علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، دونوں معنی کے مصداقات ذکر کرتا ہوں۔ الذین جعلوا القرآن عضین وہ لوگ جنہوں نے بنایا قرآن کو عضین ٹکڑے ٹکڑے۔ مختلف تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے جس طرح کہ ہم نے سزا عذاب نازل کیا ان لوگوں پر، المقتسمین جو قسمیں اٹھانے والے تھے، مفسرین کرام میں سے ایک طبقے نے المقتسمین کو جوڑا ہے قوم صالح علیہ السلام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کہ انہوں نے بھی تقسیم کیے ہوئے تھے، باریاں مقرر کی ہوئی تھی کہ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، اونٹنی کب آنی ہے، آپ بھی آج آپ کی باری ہے، کل فلاں کی، اس کے راستے میں بیٹھنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ باریاں تقسیم کی ہوئی تھی اور قسمیں بھی اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کام مل کے کرنا ہے۔ تو اب معنی ہوگا کہ جس طرح ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر یا قسمیں اٹھانے والوں پر عذاب بھیجا، اس طرح ان مکے والوں پر بھی بھیج دیں گے۔
دوسری تفسیر یہ کہ المقتسمین سے مراد خود اہل مکہ ہیں۔ کیا ہیں؟ خود اہل مکہ ہیں کہ انہوں نے مکے کو آنے والے راستے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ 16 راستے تھے، حجاج آتے، معتمرین عمرے والے آتے، انہوں نے 16 راستوں پہ بندے بٹھا کے تقسیم کیے ہوئے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ مکہ جاؤ لیکن ادھر ایک دیوانہ ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ ان سے کیا کرنا ہے؟ بچ کے رہنا ہے۔ یہ ان کی دعوت تھی، یہ ان کی تبلیغ تھی۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان سب کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر یہی کرتے ہیں، تفسیر البسیط۔ وہ فرماتے ہیں فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی روایت عطا ہم الذین اقتسموا طریق مکہ، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مکے کے راستے کیا کر دیے؟ تقسیم کر دیے۔ یصدون الناس عن رسول اللہ والایمان بہ، کہ جو لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے رسول سے اور ان پر ایمان لانے سے۔ اور یہ کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ما بین ثمانیہ و ثلاثین، ہم ما بین ثمانیۃ و ثلاثین، یہ 38 الی 40 40 تک 38-40 لوگ تھے۔ اور انہوں نے ان 16 راستوں کے اوپر ٹولیاں بٹھائی ہوئی، آنے والے کو وہ یوں ہی کہتے تھے۔ اور مقاتل تفسیر میں کہتے ہیں، مقاتل بن سلیمان، وہ کہتے ہیں 16 رجلاً، یہ 16 آدمی تھے۔ بعثہم الولید بن المغیرہ، ان کو ولید ابن مغیرہ نے بھیجا تھا۔ ایام الموسم، موسم کے یعنی حج کے موسم، موسم سے مراد کیا ہے؟ حج کے موسم میں۔ فاقتسموا عقاب مکہ و طرقہا، تو مکہ کی پچھلی جانب اور اس کے آنے والے جتنے راستے تھے انہوں نے تقسیم کر لیے۔ اور کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ کہتے تھے یقولون لمن سلکہا، جو بھی ان راستوں سے آتا ہے اسے کہتے لا تغتروا بالخارج منا والمدعی النبوہ فإنہ مجنون، کہتے تھے لا تغتروا بالخارج منا، جو ہم سے نکل چکا ہے ہمارے دین مذہب سے، اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ والمدعی النبوہ، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے بچ کے رہنا۔ فإنہ مجنون، بس وہ کیا ہے؟ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ، فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، جس طرح کہ ہم نے اتارا عذاب علی المقتسمین، کن پر؟ تقسیم کرنے والوں پر۔ الذین، وہ لوگ جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا تھا۔ یا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیسے بنایا؟ ذرا اس کی بھی صورتیں لکھ لو۔ ایک صورت، یہ کتنے لوگ تھے؟ تو تفسیر البسیط علامہ واحدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ بہتر تفسیر یہی ہے جو میں ذکر کرتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کو انہوں نے یوں تقسیم کیا، کچھ حصے کو شاعری کہا، کچھ حصے کو جادو کہا، کچھ حصے کو جھوٹ کہا، کچھ حصے کو محض گھڑی ہوئی کہانیاں کہا۔ ٹھیک ہو گیا؟
اور اس کے ضمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ قرآن کو تقسیم کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، کہ جو ٹکڑا مزاج کے مطابق ہے اس کو مانا، جو مرضی کے مطابق ہے اس کا کیا کیا، انکار کیا، تو یوں بھی ٹکڑے کر دیا۔ آگے فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّ، البتہ ضرور بضرور ہم ان سے پوچھیں گے، سب سے، اجمعین سب سے پوچھیں گے، اما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، صاف صاف بیان کر وہ کچھ جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کر مشرکین سے، یعنی ان کی ان باتوں کی پرواہ نہ کر، یہ جو بھی کہتے ہیں اس کی پرواہ کیے بغیر۔ فَاصْدَعْ، صدا اصل میں کہتے ہیں کانچ کو توڑنا، کس کو؟ کانچ کو توڑنا، شیشی توڑنا، تو شیشی جب ٹوٹتی ہے تو پھر وہ جڑتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی جوڑنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو دراڑ بیچ میں پھر بھی نظر آتی ہے۔ تو فَاصْدَعْ، حق اور باطل کو اس طرح جدا کر کے بیان کر کہ کوئی جوڑنا چاہے بھی تو جوڑ نہ سکے، اس کے درمیان فرق ہو جائے، جدائی ہو جائے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں یوں نہ بیان کرو شن شن غن غن، ساوا ساوا گول گول، سدھا آنکھوں مٹھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساوا ساوا گول گول کرنے کی ضرورت، بات صاف کیا کریں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کر مشرکین سے۔ یا اللہ یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں مذاق، ہنسی، شاعر، مجنون، دیوانہ کہتے ہیں، فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں تجھ کو، المستہزئین، مستہزئین سے نمٹنے کے لیے۔ کس سے؟ مستہزئین، مذاق کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے۔ ہم تیری طرف سے ان سے نمٹنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ اور یہ استہزاء کرنے والے بھی ایک خاص ٹولی بھی تھی پوری ان کی، جیسے علامہ واحدی فرماتے ہیں وَهُمْ خَمْسَةُ نَفَرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، خاص کر یہ سرکردہ 5 آدمی تھے جنہوں نے اس کام کو اپنا مشن بنا لیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء، مذاق اڑانا۔ الولید بن المغیرہ، عاص بن وائل، عدی بن قیس، اور الاسود ابن المطلب، اور والاسود ابن عبد یغوس۔ تو پھر کیا ہوا؟ سلط اللہ علیہم جبریل حتی قتل کل واحد منہم بآفت وکفا بینہ وشرہم، بینہ وشرہم۔ تو اللہ کافی ہوا کہ نہیں نبی علیہ السلام اور ان کے درمیان؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ الہ دوسرا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب یہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، اَنَّكَ، بے شک تو یضیق صدرک، تنگ ہوتا ہے تیرا سینہ، بما یقولون، بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی ان باتوں سے کیوں نہ ہو تنگ، انسان بشر ہے، انسان ہے اور مخلوق ہے، کہ جب انسان حق بات کہے اور اس کو رد کیا جائے، سچ کہے اسے جھوٹ کہا جائے، قرآن سنایا جائے اسے جادو کہا جائے، اللہ کا کلام سنایا جائے اسے شاعری کہا جائے، اور بندہ کائنات کا سب سے بڑا دانا ہو اور سب سے بڑے بے وقوف، اس کو کیا کہیں؟ مجنون کہیں۔
تو دل تو تنگ ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ ان کی باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس تو تسبیح بیان کر اپنے رب کی، پاکی بیان کر اپنے رب کی۔ کیا مطلب؟ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کر، رب کی پاکیاں بیان کیا کر، رب کی پاکیاں بیان کر دے۔ فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کر، پاکی بیان کر، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جا تابعداروں میں سے، یعنی میرا تابعدار بن جا، عاجزی کرنے والوں میں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے تجھے یقینی چیز، یعنی موت۔ یقین سے مراد کیا چیز ہے؟ موت ہے، بالاتفاق تمام مفسرین کے، یعنی موت تک عبادت سے چھٹی، جب تک کہ یہ یقینی چیز موت نہ آ جائے اس وقت آپ کیا کرتے رہیں گے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، کب تک؟ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں کیا ہوں؟ ہاں، جب تک میں زندہ ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ایسے گمراہ کہ جو نماز شماز نہیں پڑھتے، کیوں جی؟ ہم یقین کے درجے تک پہنچ گئے۔ عبادت تو بندہ اس وقت تک کرتا رہے جب تک اس کو کیا نہ آئے؟ یقین۔ یہ تو پھر اب اس کے درجہ یقین تک پہنچ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آیت بھی پڑھتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ آیت اتری سید الانبیاء پر ہے علیہ السلام، اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ وہ آخری دن تک عبادت کرتے رہے، پھر یہ استدلال تمہارا آیت سے کہ ہم یقین تک پہنچ گئے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے اور وہ یقین تک نعوذ باللہ نہیں پہنچے تھے۔ ایسے بھی شگوفے آپ کو ملیں گے۔ یہ ہتار میں ہمارا ایک دوست ہے یہاں محلے کا، وہ وہاں کام کرتا تھا فیکٹری میں، کہتا ہے ادھر ایک بندہ ہے وہ نماز شماز نہیں پڑھتا ہے، تو کہا بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہتے قرآن میں اللہ نے کہا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، اور وہ کہتا ہے ہم 24 گھنٹے عشق الہی کے نشے میں ہیں، ہم سارا دن جو ہیں وہ عشق الہی کے نشے میں ہیں، اس لیے ہم نماز کے قریب نہیں جاتے۔ اور کئیوں نے ادھر پکڑ لیا اس آیت کو، ذکری فرقہ ایک ہے، وہ مصلی بھی بچھا دیتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، کوئی ذکر وغیرہ کرتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کس کے لیے قائم کرو؟ میری ذکر کے لیے، یعنی نماز تو ایک ذریعہ ذکر ہے، ذکر تک پہنچ گئے تو بس نماز بیچ میں سے کیا ہوگی؟ نکل گئی۔ حالانکہ وہ اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ اقیم الصلاۃ لذکری کا کیا مطلب ہے، کہ نماز قائم کرو یعنی اس کے بعد ذکر شروع کر دو، یا کوئی مرتبہ ذکر کا پا جاؤ۔ مطلب یہ ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے واسطے قائم کرو۔ کس کو؟ کس کے لیے؟ کہ نماز میں تمہیں یاد آتا ہوں۔ اور دوسرا مطلب کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے قائم کرو کہ میں تمہیں یاد کروں، لذکری ایاکم، کہ میں تمہیں یاد کروں۔ ظاہر بات ہے جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آگے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔